ملک میں مسلمانوں پر مظالم کی انتہا، حالات سنگین، دعائے حزب البحر کا اہتمام ضروری۔ مسجد درگاہ حضرات یوسفین میں پروفیسر سید تنویر الدین خدانمائی نے دعا پڑھائی، گھروں میں بھی دعائے حزب البحر کے اہتمام کا مشورہ۔ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے مختلف مقامات پر اقلیتوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس پر نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی مودی حکومت پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کو فرقہ پرستوں کی جانب سے ستائے جانے کا سوال ہے، ایک منصوبہ بند انداز میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ان کی جان و مال اور وقار خطرے میں ہے۔ اس قدر بدترین حالت میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے رجوع ہو کر توبہ کریں اور اس کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ چنانچہ پروفیسر سید تنویر الدین خدانمائی نے شہر میں دعائے حزب البحر کی اجتماعی تلاوت کی مہم شروع کی ہے۔ یوم غزوہ بدر کے موقع پر مسجد درگاہ حضرات یوسفین نامپلی میں دعائے حزب البحر کی اجتماعی تلاوت کا اہتمام کیا گیا۔ اس دعا کی تلاوت و اجازت سے پہلے تنویر الدین خدانمائی نے دعائے حزب البحر کی اہمیت اور اثر کے بارے میں بتایا کہ اس دعا کے لیے شیخ ابو الحسن الشاذلی کی اجازت ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ دعائے حزب البحر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ابو الحسن الشاذلی کو خواب میں عطا فرمائی تھی۔ واضح رہے کہ یوم بدر کو بعد نماز عصر مسجد درگاہ حضرات یوسفین میں دعا کا اہتمام کیا گیا، جس میں حزب البحر کی اجازت یافتہ نوجوان، بزرگوں اور روزہ داروں کی کثیر تعداد شریک رہی۔ پروفیسر سید تنویر الدین خدانمائی کے مطابق جب تاتاریوں منگولوں نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے لگے، تب امام شاذلی نے فرمایا تھا، اگر اہل بغداد میرا حزب البحر تھام لیتے، یعنی پڑھتے رہتے، تو دشمن ان کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعائے حزب البحر پڑھنی چاہیے۔ پروفیسر سید تنویر الدین خدانمائی کے مطابق لوگ اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ بہرحال آج وقت اضطرار ہے، مسلمان بے بس و مجبور دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا اپنے رب سے رجوع ہو کر دعائیں کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔